نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی توحید کا بیان کرتے تھے تو ساتھ آخرت کا بیان بھی کرتے تھے. اللہ کی بڑائی کو ذکر کرتے تو اس کو مالک یوم الدین ہونے کا ذکر کرتے, مالک یوم الدین کا ذکر کرتے تو یوم الدین کی تشریح کرتے, یوم الدین کی تشریح کرتے تو آخرت کا بیان آتا, تو آخرت کا بیان آتا تو عمل کی طرف توجہ دلاتے. حتیٰ کہ اندازہ کریں اس بات کو, اونچے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, اونچے پہاڑ پر آپ تشریف فرما ہوئے, اپنے چچاؤں کو آواز لگائی, اپنی پھوپھیوں کو آواز لگائی, اپنی بیٹیوں کو آواز لگائی, سب جمع ہو گئے, نام لے لے کے ایک ایک کو نام لے لے کے کہا عمل کرو عمل کرو, مر گئے تو میں بھی تمہارے کام آ پاؤں گا. یہاں تک کہ بیٹی فاطمہ کو مخاطب کر کے فرمایا, میری بیٹی فاطمہ دنیا میں تجھے مجھ سے جو کچھ بھی چاہیے لے لے, کل قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام آ پاؤں گا. کیا مطلب تھا اس بات کے بتانے کا؟ مطلب اس بات کے بتانے کا یہ تھا کہ کہیں یہ عقیدہ رکھ کر دنیا سے مت چلے جانا سرکار کی امتی ہیں ضرور جنت میں جائیں گے, نہیں, بہت چوٹے پڑیں گے. اگر بے عمل دنیا سے گئے, دیکھو سمجھنا شیطان ہے نا, شیطان اور ہمارا مقابلہ ہے. جب شیطان اور ہمارا مقابلہ ہے تو ہم نیک کام کرتے ہیں, وہ ہمیں نیک کاموں سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. وہ نیک کاموں سے ہٹنا, کسی برائی میں الجھ جانا, کسی گناہ کے کام میں پھنسا دیا جانا, وہ گناہ کا کام ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فمن اشکر غیر باغن ولا آدم فلا اسمال ہے ان اللہ هو التواب الرحیم, کہ جو تکلیف کا شکار ہو جائے, حد سے بڑھنے والا اور سرکشی کرنے والا نہ ہو, تو ان حرام چیزوں میں سے وہ اتنی استعمال کر سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے, پھر اللہ توبہ قبول کرنے والا. اور تو یہ کیوں اللہ نے توبہ قبول کرنے والی بات کی ہے؟ تو جب بھی گناہ, وہ یہ تھوڑی کہ وہ گناہ نہیں رہے گا, فلا اسم علیہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب اس میں گناہ نہیں رہا. ان اللہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. یہ عمل کے بعد بھی جب اس کی جان بچ جاتی ہے, ساری عمر اللہ سے توبہ کرتا رہے گا کہ میں نے حرام چیز کھائی ہے, میں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے حرام چیز کھائی ہے. تو سمجھے ذرا اس بات کو کہ جب جان پہ بنانے کے نتیجے میں حرام کھا کر بندہ اپنی زندگی بچائے تو اسے ساری عمر توبہ کرتے رہنی ہے. تو سوچے اس بات کو, عمل ہی نہیں کرتا, مسلسل گناہوں کے کام کرتا رہے, اور یہ عقیدہ اور نظریہ رکھے کہ جی کل قیامت کے دن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے آپ کی شفاعت مجھے مل جائے گی اور میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا. اس سے بڑا کوئی گھمنڈ, اس سے بڑا کوئی غرور, اس سے بڑا انسان کا خود اپنے آپ کو دیا جانے والا دھوکہ کوئی اور ہو سکتا. کل قیامت کا وہ اپنی بیٹی فاطمہ جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, صحیح مسلم کے اندر حدیث میں میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی, جو عورت جنت کی عورتوں کی سردار ہے, اس کو لڑک پن کے اندر وہ خاطب کر کے اسی اپنی بیٹی کو کہہ رہے بیٹی دنیا میں جو چاہیے مجھ سے لے لے, کل قیامت کے دن میں تیرے کام آؤں گا. تو قیامت کا بڑا معاملہ ہے, ہر آدمی کو اس کے لیے باقاعدہ تیاری کرنی ہے. اور اتنا زیادہ آپ آخرت کا ذکر کرتے تھے, اتنا زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین بیان کرتے ہیں, صحیح بخاری کتاب الرقاق میں حدیث ہے کہ ہمیں بعض مرتبہ ایسا لگتا تھا کہ قیامت آ گئی ہے, ہمیں ایسا لگتا تھا, اتنے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈراتے تھے. آپ اندازہ کریں, یہی وجہ ہے کہ جب عقیدہ توحید کے بعد آخرت کا جب اتنا زیادہ بیان ہوتا تھا, اور وہ ظاہر اس بیان کے پیچھے ظاہر نتیجہ وہی ہے, نیک اعمال کرنا, اپنے آپ کو عمل کے لیے کھڑا کرنا,